نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وہ نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ میں سے کسی نے کل رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو وہ مجھے بتائے، میں اس خواب کی تعبیر بتاؤں۔ لیکن ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھنے کے بجائے فرمایا، میں نے کل رات ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کل رات میرے خواب میں دو لوگ آئے اور ان دو لوگوں نے مجھے میرے خواب میں جگایا اور مجھ سے کہا، انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قسم کے الگ الگ منظر دیکھے، اور وہ 7 کے 7 منظر ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وہ دو لوگ کون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے، یہ بھی آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک جان جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، فانطلقنا، ہم لوگ چل دیے، اور ابھی ہم کچھ ہی آگے چلے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ اب جو آدمی زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کے سر کے بالکل اوپر ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر تھا۔ اس شخص نے وہ پتھر زمین پر لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارا اور زمین پر لیٹے ہوئے شخص کا سر اس پتھر سے کچل دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، فیتدحرج، پتھر گھومتا ہوا نیچے آ گیا، اور پھر وہ شخص دوبارہ سے پتھر کو اٹھانے کے لیے نیچے گیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اس دوسرے شخص کے پاس لایا، تو اس وقت تک زمین پر لیٹے ہوئے شخص کا سر پھر سے ٹھیک ہو چکا تھا، اور اس نے پھر سے اس کے سر پر پتھر مارا اور اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ بار بار ہو رہا تھا، تو میں نے ان دو لوگوں سے پوچھا، سبحان اللہ، ما ھذانی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان دو لوگوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا، انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہم کچھ آگے ہی چلے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پھر سے ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر بھی ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ تو اب کیا اس شخص کے ہاتھ میں یہ پتھر تھا؟ نہیں، اس شخص کے ہاتھ میں ایک ہک تھا۔ کس چیز کا ہک؟ حدید، لوہے کا ہک۔ وہ اس ہک سے کیا کر رہا تھا؟ وہ شخص اس ہک سے 3 کام کر رہا تھا۔ پہلا یہ کہ وہ لیٹے ہوئے شخص کی آنکھ کے اندر ہک ڈالتا اور وہاں سے اس کو چیرتا ہوا پیچھے سر سے ہک کو نکال دیتا، پھر وہ اس کی ناک کے اندر ہک ڈالتا اور وہاں سے چیرتا ہوا پیچھے سر سے نکال دیتا، اور پھر وہ اس کے منہ کے اندر ہک ڈالتا اور وہاں سے چیرتا ہوا پیچھے سر سے نکال دیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں ہک تھا وہ پہلے دوسرے شخص کے منہ کی ایک سائڈ کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا، اور پھر جب وہ اس کے منہ کی دوسری سائڈ کی طرف یہ سب کچھ کرنے لگتا تو اس کے منہ کی پہلی سائڈ بالکل صحیح ہو جاتی، ٹھیک ہو جاتی، اور پھر وہ شخص اس کے منہ کی پہلی سائڈ کے ساتھ بھی پھر سے یہی کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سب بھی بار بار ہو رہا تھا، تو میرے ساتھ جو 2 لوگ تھے، میں نے ان سے پھر سے پوچھا، سبحان اللہ، ما ھذانی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان 2 لوگوں نے مجھے پھر سے کچھ جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا، انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں ان 2 لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اور آگے گیا تو میں نے وہاں پر ایک تنور دیکھا۔ تنور ایک اوون کی طرح ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا اوون جس کی شیپ سلنڈر یا کون کی طرح ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے اس تنور کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں تھیں جن کی جسموں پر کوئی لباس نہیں تھا، وہ بالکل ننگے تھے، اور پھر فرمایا، شعلہ من نار، آگ کو جلایا گیا، اور جیسے ہی آگ کو جلایا گیا تو وہ سب مرد اور عورتیں اس اوون سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ تنور بالکل بند تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان 2 لوگوں سے پوچھا جو میرے ساتھ تھے کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان 2 لوگوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا، انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اب میں جیسے ہی ان 2 لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اور آگے گیا تو میں نے ایک نہر دیکھی، خون کی طرح لال نہر۔ اس خون کی نہر کے اندر ایک شخص تیرتا ہوا کنارے کی طرف جا رہا تھا، اور کنارے کے اوپر پہلے سے ہی ایک شخص کھڑا تھا، اور اس شخص کے ہاتھ کے اندر حجارہ، پتھر تھے۔ اب جیسے ہی وہ شخص کنارے پر پہنچتا ہے اور اپنے منہ کو کھولتا ہے تو کنارے پر کھڑا دوسرا شخص اس کے منہ کے اندر پتھر مارتا ہے، اور وہ تیرنے والا شخص پھر سے نہر میں ڈوبنے لگتا ہے، اور یہ سب بھی پچھلی بار کی طرح بار بار ہو رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے پھر سے ان 2 لوگوں سے پوچھا، من ہؤلاء، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان 2 لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا، انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ میں نے ایک بہت ہی خوفناک شکل والا آدمی دیکھا، اتنی خوفناک شکل کا آدمی کہ اس جیسا انسان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یشعل النار ویسعى حلاها، کہ وہ شخص آگ جلا رہا تھا اور آگ کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان 2 لوگوں سے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا، انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ اب یہ چھٹا منظر پچھلے تمام منظروں سے بالکل الگ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ چلتے چلتے حدیقہ، ایک باغ میں پہنچے، اور وہ باغ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سرسبز تھا۔
رسول اللہ نے فرمایا فرائت الرجل الطویل، وہاں پر میں نے ایک بہت ہی لمبا شخص دیکھا، اتنا لمبا شخص کہ اس کا سر دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور اس شخص کے آس پاس بہت سارے بچے تھے، اتنے سارے بچے کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنے سارے بچے کبھی دیکھے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور میرے ساتھ جو 2 لوگ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا انطلق انطلق، چلیے چلیے۔ رسول اللہ نے فرمایا فانطلقنا، ہم آگے چل دیے، اور آگے جاتے ہی ہم ایک اور باغ میں داخل ہو گئے، اور وہ والا باغ پچھلے باغ سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، اور اس باغ کے باہر ایک گیٹ لگا ہوا تھا، تو ہم لوگ اس گیٹ کے پاس چلے گئے۔ تو ان 2 لوگوں نے رسول اللہ سے کہا اطلع، اوپر چلیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم سب لوگ اوپر چل دیے، اور اوپر جاتے ہی ہم لوگ مدینہ ایک شہر میں جا پہنچے، ایک ایسا شہر کہ جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی ہم لوگ اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر میں نے اتنے حسین لوگ دیکھے کہ ویسے حسین لوگ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن ان لوگوں کے منہ کی ایک سائڈ تو بہت زیادہ حسین تھی، لیکن منہ کی دوسری سائڈ بہت ہی زیادہ خوفناک اور خراب۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سب لوگ ایک نہر کے پاس جمع ہو گئے، اور میرے ساتھ جو 2 لوگ تھے انہوں نے ان شہر کے لوگوں سے کہا نہر کے اندر چھلانگ مار دو، تو ان سب لوگوں نے اس نہر کے اندر چھلانگ مار دی، اور جب وہ سے باہر نکلے تو ان کے منہ کی جو سائڈ خراب تھی وہ بھی بالکل حسین ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو 2 لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک نے مجھے کہا دیکھیے، اور جب میں نے اس طرف دیکھا تو میرے سامنے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت محل تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کالغما، بالکل بادلوں جیسا۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ سے کہا ھذا قصرک ھذا بیتک، یہ آپ کا محل ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بارک اللہ فیکم، اللہ آپ پر خیر فرمائے، اب مجھے اس کے اندر لے جائیں۔ تو ان لوگوں نے کہا لا بعد، ابھی نہیں، ایک وقت آئے گا جب آپ اس محل میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ 2 لوگ ملائکہ فرشتے تھے، اور ان لوگوں نے مجھے پیچھے دکھائے گئے تمام منظروں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ شخص وہ تھا جو قرآن پڑھتا تھا، اور پھر بعد میں اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور قرآن کے احکامات کو بھی ماننا چھوڑ دیا۔ وَكَانَ يَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور وہ شخص جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ اب دوسرا شخص جس کی آنکھیں ناک منہ کو ہک سے چیرا جا رہا تھا وہ شخص وہ تھا جو صبح اٹھتا تھا اور جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے تک جھوٹ بولتا رہتا تھا۔ آسان الفاظوں میں وہ عذاب جھوٹے شخص کو ہو رہا تھا۔ اب وہ لوگ جو اوون تنور کے اندر ننگے بغیر لباس کے جل رہے تھے وہ لوگ وہ تھے جو زنا کرتے تھے، وہ عذاب زانی لوگوں کو زنا کرنے والوں کو ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو خون کی نہر میں تھا وہ شخص وہ تھا جو سود لیتا تھا یا سود دیتا تھا، وہ عذاب سود خور کو ہو رہا تھا۔ اور وہ خوفناک شکل والا آدمی جو آگ جلا رہا تھا اور آگ کے آس پاس گھوم رہا تھا وہ مالک تھا۔ کون مالک؟ خازن جہنم، جہنم کا پہرے دار۔ اب وہ شخص جو بہت لمبا تھا، اتنا لمبا کہ مشکل سے اس کا سر نظر آ رہا تھا، فرمایا ھذا ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس جو بچے تھے وہ بچے وہ تھے جو چھوٹی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ اور اب آخر میں وہ لوگ جن کے منہ کی ایک سائڈ تو ٹھیک تھی لیکن ایک سائڈ خراب تھی، فرمایا خلات عملا صالحا وعملا سیئا، یہ وہ لوگ تھے جو نیک عمل بھی کرتے تھے اور برے عمل بھی کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بھی اور آخرت کی جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔